صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قوم بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کے کب اور کس طرح کے انعامات ہوئے، اور انہوں نے جواب میں بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کرنے کے کس طرح سرکشی کی، نافرمانی کی، یہ تفصیلات چل رہی ہیں، اور آگے بھی کئی آیات میں اسی مضمون کا مختلف پیرایوں میں مختلف انداز میں بیان ہوگا۔ آج جس آیت کو پڑھا گیا ہے، اس آیت میں اور اس سے اگلی کئی آیات میں ایک خاص واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، اور قتل بھی ایسے مخفی طریقے پر، ایسے پوشیدہ انداز میں ہوا تھا کہ کسی کو اس کے قاتل کے بارے میں پتہ نہیں لگ پا رہا تھا کہ آخر اسے کس نے قتل کیا ہے، کیوں قتل کیا ہے۔ جب قاتل کی تعیین کے سلسلے میں انہیں کوئی راستہ نہ مل سکا اور وہ ہر طرح کی کوششوں میں ناکام ہو گئے، تو آخر میں تھک ہار کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، جو اس زمانے میں ان کے نبی تھے، اور کہا کہ موسیٰ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، ہمارے قبیلے کا فلاں نام کا شخص قتل ہو گیا ہے، قاتل کا پتہ نہیں لگ پا رہا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تاکہ قاتل سامنے آئے اور مقتول کے ورثہ اپنے مقتول کا بدلہ لیں، قصاص لیں، شریعت میں جسے قصاص کہا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل سے، ان لوگوں سے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، ان سے یہ کہہ دیجئے کہ آپ لوگ سب سے پہلے ایک گائے کو ذبح کرو، اور پھر گائے کے گوشت کا کچھ حصہ وہ مقتول کے بدن سے مس کیجئے، یعنی گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو مقتول جس کا قتل ہوا ہے، گوشت کے ٹکڑے کو اس پر لے جا کر رکھیے۔ جیسے ہی گائے کے گوشت کا یہ ٹکڑا مقتول کے بدن سے مس ہوگا، ملے گا، ٹکرائے گا، تو مقتول کچھ وقت کے لیے زندہ ہو جائے گا، اور وہ خود اپنی زبان سے بتائے گا
کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے اور کیوں قتل کیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے۔ تو ایک بالکل صاف سی بات تھی کہ کہیں سے گائے، جسے عربی میں بکرا کہتے ہیں، کہیں سے بھی گائے خرید لیتے اور اسے ذبح کر لیتے اور اس طریقے کے مطابق مقتول کے بدن سے اسے مس کر لیتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن ان کی وہی پرانی عادت، بال میں بال کی کھال نکالنا، ہر بات پر اعتراض، ہر بات میں سوال۔ ایک صاف ستھری سی بات تھی، موٹی سی بات تھی، اس میں بھی الٹے سوالات شروع کر دیے کہ یہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ شروع میں موسیٰ علیہ السلام نے جب گائے کا ذکر فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، بھلا گائے کا، اس کے ذبح کا اور مرے ہوئے کا آپس میں کیا جوڑ ہے، کہاں کا جوڑ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر میں اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم کے نام پر تم سے مذاق کروں تو یہ تو ایک جہالت کا کام ہے، جاہلوں کا کام ہے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ کبھی بھی دین کے نام پر جہالت کا مظاہرہ کروں۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے رب کے حکم سے کہہ رہا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دو ٹوک لفظوں میں یہ بات انہیں سنائی تو پھر آگے انہوں نے یہ سوالات رکھے کہ گائے کی عمر کیسی ہونی چاہیے، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک زمانے تک وہ اسی بحث میں پڑے رہے، سوالات کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی ان کے سوالات کا جواب ملتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو لوگ دین کے معاملے میں اپنے اوپر خود سختی کو پسند کرتے ہوں، اس طرح کے سوالات کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان پر سختی ہی مسلط کر دیتے ہیں۔ جو نرم انداز میں چلتے رہیں، دین پر عمل کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ہلکے پھلکے کام کو پسند فرما لیتے ہیں، اور جو خود ہی دینی کاموں میں بال کی کھال نکالنا شروع کر دے، ہر بات میں سوال قائم کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ویسی ہی سختی ان پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے صاف حکم تھا کہ کہیں سے بھی گائے لاؤ، ذبح کرو، اپنا کام کرو، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے سوال ڈالا کہ اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو جیسے سوال تھے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جواب ملتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس گائے پر بہت ساری شرطیں ڈال دی گئی کہ عمر ایسی ہونی چاہیے، رنگ ایسا ہونا چاہیے، اس نے کبھی کام نہ کیا ہو، اسے کبھی کھیتی کے کام میں استعمال میں نہ لایا گیا ہو۔ جب اتنے سارے سوالات کے اتنے سارے جوابات دے دیے گئے اور یہ دنیا بھر کی شرطیں جب ان پر مسلط کر دی گئی، تب عقل ٹھکانے لگی، اور پھر بڑی تلاش کے بعد ایک شخص کے پاس ایک گائے ملی جس میں یہ ساری شرطیں پائی جا رہی تھی، اور اس آدمی کو جب پتہ لگا کہ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سوالات رکھ چکے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ساری شرطیں ان پر مسلط کی گئی ہیں اور اب یہ پریشان پھر رہے ہیں، تو اس نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اس طرح کی گائے تو اور کہیں ملنی نہیں ہے جس میں یہ ساری شرطیں ایک ہی وقت میں پائی جائیں، تنہا میری گائے اس طرح کی ہے جس میں ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ لہذا اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا، منہ مانگی قیمت ان کے سامنے رکھی، کہا کہ مرضی ہو تو لے جاؤ، نہیں تو رکھو۔ اب وہ چونکہ مجبور تھے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا تھا، قاتل کا پتہ لگانا تھا، تو انہوں نے بدرجائے مجبوری منہ مانگی قیمت اس کے حوالے کی، اور پھر وہ گائے خریدی۔ پھر اس گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کو، ایک خاص حصے کو مقتول کے بدن سے مس کیا گیا۔ تب جا کر پتہ لگا کہ اس کا قاتل خود اس کا اپنا رشتہ دار ہے، چچا ہے، اور اس نے مال کے لالچ میں اسے قتل کیا ہے۔ تو اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب کوئی حکم ہمارے سامنے آئے تو ہمیں فوری طور پر اس پر عمل کر لینا چاہیے، اس پر سوال قائم نہیں کرنے چاہیے،
بال کی کھال نہیں نکالنی چاہیے۔ جس طرح بات بتائی جائے اور اس کی عمل کرنے کی ایک عام فہم اور آسان سی جو شکل ہمارے سامنے آئے شریعت کی روشنی میں، سب سے پہلی فرصت میں، سب سے پہلی مشغولی میں، اول والا ہی میں اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ ہر جگہ بال کی کھال نکالنا، ہر بات میں سوال پیدا کرنا، یہ وہ روش ہے جسے شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ اور کبیرہ حد تمام گناہوں کو معاف فرما۔ گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے بے حد آسان فرما۔ نفس کے اور شیطان کے کہے کے مطابق چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اپنے قرآن کریم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنی دنیا کی اس مختصر سی زندگی کو قرآنی زندگی میں ڈھال دینے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بڑی تمام سنتوں پر دل و جان سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی، اپنے کلام کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم آپ کے کلام کے ساتھ جیسا سچا اور پاکیزہ تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، حضرات صحابہ کا تھا، اور بعد کے زمانوں میں آپ کے نیک لوگوں کا رہا، الہ العالمین اپنے کلام کے ساتھ وہی سچا پکا اور مخلصانہ تعلق محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرما۔ خیر کی لائن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مانگا ہے وہ سارا کا سارا خیر ہم سب کے حق میں مقدر فرما، اور جن شرور سے، فتن سے، بیماریوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے، ان تمام کے تمام شرور سے، فتن سے، بیماریوں سے ہم سب کو بھی اپنی خصوصی پناہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔